بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ 18 سیکنڈ کی ایک کہانی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ عمران خان سے ریلیٹڈ ہے، عمران خان سے شروع ہو رہی ہے، عمران خان تے ارد گرد گھومتے پھر اتنے مک رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ وہ ساری باتیں شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک پولیس مقابلوں کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ 90s کے دور میں ہوا، 80s میں ہوا۔ رانا مقبول صاحب نے شروع کیتا، میں نے سنا ہے کہ شاید یہ پولیس مقابلے رہے ہیں وہ نواب آف کالا باغ جو ہوتے تھے گورنر پنجاب، ان کے دور میں بھی بڑے پولیس مقابلے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے بدماش جو تھے وہ جناب انہوں نے پولیس مقابلے مارے۔ یہ باتیں سنی ہیں، مجھے پتہ نہیں یہ ہوا کہ نہیں ہوا واقعہ، مگر پھر جو رانا مقبول صاحب جب SSP لاہور بنے تو سر مقابلہ شروع ہوا، اور پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ جو کہ اس وقت کی حکومت کے مخالف تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، پائے پھڑ کے مارے۔ اس میں کوئی مجھے شبہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ سلسلہ 90s میں آیا، ادھر ہی بہت سارے بندے پھڑ کے پولیس نے مارے، بڑا رولا پیا، سب نے رولا ڈالا۔ آسما جہانگیر کو اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، وہ بڑی چیخا مار دی سی، انہیں کہا یار کوئی خدا کا خوف کرے، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ آپ نہ کریں، لیکن کوئی سندا تو نہیں سی، مگر پھر بھی رولا پاڑنے والا ہوا کہ کام ذرا رک گیا، تھوڑا جا بریک تے پیر آ گیا، اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو گئی۔ مگر اب کیا ہوا، پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ سندھ میں بھی شروع ہو گیا، وہ پنجاب میں بھی شروع ہو گیا۔ دیکھیے پولیس مقابلہ اگر تے ہوئے نا جینون، یعنی ڈاکو ہے جس طرح کچے دے ڈاکو نے بھائی اتنے یعنی اندر وڑو تے انہوں نے مطلب روند کے رکھ دیو، جتنا وہ ظلم کر رہے ہیں ڈاکو کہیں پہ بھی ہو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر مقابلہ ہو تو یہ تو پھاڑ لیا ہے، ایک بندہ پکڑا گیا تو پھر اس کو آپ پولیس جو ہے اس کا کام اس کو مارنا نہیں ہے، پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق اس کے خلاف پوری ایویڈنس اکٹھی کرے، چلان تیار کرے، عدالت میں پیش کرے اور عدالت سے اس کو سزا دلوائے، یہ پولیس کا کام ہے۔ وہ پولیس نہیں کر دی، آسان ترین حل لبے آیا ہے اب کہ جناب بندے پھڑو، انہوں نے جرم کیتا ہے، انہوں نے اپنی تفتیش منا لو، وہ من جاندے نے کہ جناب اسی مارے ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے بندے مارے ہوں گے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی ہوگی، بچوں کو قتل کیا ہوگا، ڈکیت ہوں گے، سارا کچھ ہوئے گا، لیکن یار آپ کوئی نہیں ہے فیصلہ کرنے والے۔ اگر پولیس والوں کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں کہ جناب آپ بندے کو مار دیں کیونکہ انہیں کسی نے قتل کیتا آیا ہے، تو یہ تو سر پھر جدہ تگڑا ہوئے گا، وہ پیسے دے کے پولیس والوں کو دوجے مخالف مروائی دے گا۔ یہ 90s میں ہوا ہے، یہ باقاعدہ اس شہر کے اندر ہوتا رہا ہے، اس بات سے کیڑا لاہوریا جڑا وہ واقف نہیں ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ان پولیس والوں کے جو اب کچھ تو دنیا میں نہیں رہے اور کچھ جو ہے ڈیوٹی پر نہیں ہیں، جو ایویں شولڈر پروموشن دے ہوتے SSB دی کر دے ہوتے چلے گئے سر ہے سب انسپیکٹر سر، ایسا تکر اس ملک ہویا بھاجی کام۔ اب کیا بتائیں، ٹھڈ تو کپڑا چکو تو ٹھڈا پڑا رنگا ہونے والی گل ہے۔ یہ جو پنجاب پولیس ہے یا سندھ پولیس ہے، یہ حالات کوئی نہیں ہے۔ میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2-3 روز پہلے دیکھا کراچی کی کوئی ایک پولیس والے بیٹھے سن تو انہوں نے دسیا جناب وہ 2 جنے سن تے اسی جناب اس طرح کر کے جناب انہوں نے ہے جی مارے گئے۔ فائنلی یہ تھا کہ وہ ڈاکو تھے، انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی تھی، اور وہ جناب پھر مقابلہ اور مارے گئے۔ ایسا پولیس مقابلہ کہ جناب جہاں پولیس والے نے انہوں نے کاندے کو بھی گولی کوئی نہیں لگی، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل محفوظ رہے، ڈاکوؤں نے سینے تے بج گئیاں اور مارے گئے، ختم ہو گئی بات۔ اوکے، پنجاب میں نے دیکھا یہ شادرہ، یہ لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کو شادرہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں 2 ٹوپی گینگ، پتہ نہیں اس طرح گینگ کے کچھ لوگ وہ پولیس نے مقابلے میں مار دی ہیں، یا پولیس سے مقابلے میں مارے گئے، مبینہ طور پہ پکڑ کے مارے گئے ہیں، اوریجنلی ہو سکتا ہے مقابلے میں مارے گئے ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے سر کہ وہ بالکل قاتل ہوں گے، وہ ڈکیت ہوں گے سر، وہ چور ہوں گے، وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، انہوں نے پولیس والا بھی مارے ہوئے، جتنے الزامات تمام ٹی وی چینلز ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ درست ہوں گے، 100% درست ہوں گے، لیکن کیا پولیس کا کام ان کو سزا دینا ہے؟ عدالتوں کا کام سزا دینا ہے سر۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی حمایت کی جائے گی تو بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔
اور مجھے جس بات پر جو تشویش ہوئی ہے اور جس وجہ سے میں یہ اس پر گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ من حیث القوم یا ایک سوسائٹی کے طور پہ ہم اس لیول پر آ گئے ہیں کہ جب میں نے یہ بات اپنے صحافی دوستوں سے کی تو وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا یہ بالکل ٹھیک کیتا ہے، اس طرح عدالتیں انصاف ہی نہیں دیتی ہیں۔ تو یار عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس جڑی ہے وہ اے ایس اے یا انسپیکٹر یا ایس پی یا آئی جی جج بن جائے، شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر کری جائے۔ اس بات کی حمایت کی جا سکتی ہے؟ میں تو اس بات کی حمایت نہیں کر سکتا سر، کیونکہ اس سے تو سوسائٹی جو ہے وہ کسی اور پاس سے ٹر پائے گی۔ ایویڈنس اکٹھی کریں، پولیس والوں کا کام ہے، گواہیاں لے کے پولیس والوں کا کام ہے پاجی اس گل دے پیسے لیندے نے، وہ عدالت میں ثابت کرے پروسیکیوشن جا کے۔ اور اگر یہ سسٹم بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کو سمپلیفائی کریں۔ پنجاب اسمبلی موجود ہے، قومی اسمبلی موجود ہے، سینٹ موجود ہے، ایک قاضی نے اس لیے نے کہ جناب تسی اتنے ایک دوسرے سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرو۔ سر قانون سازی کے لیے قانون سازی کریں، سمپلیفائی کریں قانون کو۔ آپ لارڈ مکیلے کا بنایا ہوا قانون جڑا انہوں نہ منو، تسی اپنا قانون بنا لو کوئی 2.5 فٹ فیصلے والا۔ ویسے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جو ایکچوئل جج ہوتا ہے نا یا تفتیشی ہوتا ہے پولیس والا، میں اگر بات کروں سر انہوں پہلے 1 گھنٹے کی سماعت نہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا۔ میں ایسے بہت سارے پولیس والوں کو جانتا تھا، وہ اب تو دنیا میں رہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک نام لیتا ہوں، سائی صاحب ہوا کرتے تھے، اسلم سائی صاحب، ایس پی، بڑے مشہور وہ پولیس کے جو ہے وہ ایس پی رہے پنجاب پولیس دے۔ کیا اکھ سی پائی ہوتی اور ٹردا بندہ ہر دے کے دس دیندا سی چور ہے، ڈکیت ہے، قاتل ہے یا مجرم ہے جا کہ نہیں گا۔ اور جو وہ بتاتے تھے یقین کریں 90% انہوں کا گیس ٹھیک نکلنا سی۔ تو سر اپنی جو ہے آپ کی پروفیشن اس میں ایکسیلنس پیدا کرے نا۔ یہ منڈے بالکل قاتل ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میں ان کو جانتا بھی نہیں، لیکن سوسائٹی کے طور پہ لوگ جو ہیں اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی حمایت کر رہے ہیں، یہ میرے لیے تشویش کی بات ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی تشویش شیئر کروں۔ پولیس ہو، کوئی بھی لا انفورسنگ ایجنسی ہو سر، اس کو بندے نو موقع تے مارن دا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی مقابلہ ہو جائے انٹل انلیس جو حالات بنے ہیں آمنے سامنے کوئی آپ کو ظاہر ہے پھر آپ نے سیلف ڈیفینس تو کرنا ہی ہے نا، وہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ لیکن پھڑ کے مار دینا کہ جناب کون تفتیش کرے تے کون گواہیاں کٹھیاں کرے تے کون روز سویرے سے تاریخ تے جائے، آسان حال 2.5 فٹ گولی مارو چلو بھی ڈکیت سی گل ختم ہو گئی۔ وہ شہری نے بھی جلوس کر دینا ہے واہ جی واہ واہ جی، وہ ڈکیت ہی ہوئے گا، اسی لیے شہری نکلتے ہیں نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات کو اپریشیٹ کیا جائے۔ میں حیران ہوں جس طریقے سے اپریسیشن مل رہی ہے میڈیا کے چینل، بڑے چینل نالوں پروگرام ہو رہے ہیں بھاجی وہ حق چ، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ میں کم از کم اس طرح سمجھتا ہوں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ میری جو سوچ ہے وہ درست نہ ہو، لیکن بہرحال جو میرا خیال ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اب میں آن لگوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہی ہے کہ حضور یہ جو انصاف ہے نا، اے جنہ طریقے انصاف نو پہ لبدا نا، انصاف میں کسی اور لبدے نہیں دیکھا، ایڈی سپیڈی انصاف جتنا طریقے انصاف نو پہ لبدا ہے۔ پہلے یہ انصاف جو ہے اس کا جو منبع تھا وہ لاہور ہائی کورٹ تھا۔ ایک یہاں پر ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے جو کہ چیف جسٹس تھے، وہ بھٹی صاحب تھے، ان کا نام تھا شاید جسٹس امیر محمد بھٹی، اگر میں غلط نام لے رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بھٹی صاحب جو ہیں ان کے داماد وہ سائی صاحب تھے، اور وہ سر ایم پی اے تھے اور پھر منسٹر بنے، اور پھر جناب وہ ان کے بارے میں ایک اور گوگا پٹی یعنی محمد خان پٹی، گوگا پٹی ان کا نام رکھا میں نے، کافی پرانا کسی اور نسبت سے رکھا تھا، محمد خان پٹی صاحب جو کہ ابھی بھی سیکرٹری اسمبلی کے طور پر اپنی تنخواہ ڈرا کر رہے ہیں سر، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس وہ گھر بھی موجود ہے
جو کہ جیو اور ون میں ان کو ملا ہوا ہے. سر گھر دی کدی تسی باہروں ٹیلا ہی ویکھ لو نا تے بندے دے 14 طبق روشن ہو جاندے ہیں. اور وہ شخص کو پتہ نہیں درجنوں مقدمات میں کرپشن کی جیل کے اندر ہے, لیکن سر وہ گھر پنجاب اسمبلی کے کم از کم 20 ملازم نوکری کرتے ہیں سر. ٹھیک ہے, یہ ابھی تک پروٹوکول جاری ساری. تو جو سسٹم ہے نا اس کے اندر ان کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. انہوں نے یہ بیان دیا ہوا جو میں آپ کو بتانے لگوں گا. آپ ابھی گوگل کریں, ابھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں, محمد خان بھٹی صاحب کا بیان ہے ریکارڈنگ ججز کرپشن نا, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے جو صاحبزادے ہیں سوری داماد ہیں جو منسٹر تھے سر, ان کو 15 ٹرک 15 ارب روپے کے ٹھیکے دیے گئے تھے. اور وہ بتا رہے پتہ نہیں کی ٹرم استعمال کر رہے سن کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ 50% تھی کھا جانا, بس 50% تہاڈا 50% لگنا. یہ تو 7.5 ارب دا پوائنٹ. میں تے اننے روپیے کدی میرے کو اننے مینو تے 1 ارب دے ہندسے نہیں پتا کنے ہوندے بہو جی. مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ساڈا بھاجی اتنے تک کام ہی نہیں جانتا. اپنی تو ادھر تنخواہ آنی ہوتی ادھر مک جانی ہوتی. لیکن باہر جو میں بات کر رہا ہوں وہ دوسری ہے. تو یہ وہ یہاں پر ان کے پاس نا یہ تھا کہ اینج عمران خان آ رہے ہیں, عمران خان جا رہے ہیں. سویرے 8 بجے خبر شروع ہوتی تھی, عمران خان پہنچ رہے ہیں. راتی 8 بجے عمران خان دے جج صاحب بیٹھے رہتے سن ادھر جو ادھر خان صاحب نہیں سن آتے. ٹھیک ہے, اب یہ جو معاملہ نا یہ سر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں شفٹ ہوا. وہ تو ہوں پشاور چلا گیا ہے. لیکن ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک جج صاحب ہے جناب جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک اور ریفرنس جو ہے وہ آ گیا, اور یہ ریفرنس دائر کیا ہے ایڈوکیٹ وقاص ملک صاحب نے, جس میں انہوں نے پرے یہ کیا ہے کہ جناب آرٹیکل 209 کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور جب تک ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز کمپلیٹ نہیں ہوتی ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے. اب ظاہر ہے یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے, اس میں نہیں پتا کی بنے گا. پہلے بھی ان کے خلاف ایک ریفرنس موجود تھا اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب انہوں دا بھرا جڑا ہے یا انہوں دا کزن جڑا ہے ان کو بردر ان لا ان پتہ نہیں سال آیا کہ پڑھویا ہے, ان کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس میں ان صاحب کے 18% شیئر ہیں. وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں یہ جج صاحب کے بارے میں مشہور ہیں اور وہ ریفرنس کا حصہ ہیں. لیکن وہ ریفرنس جو ہے ابھی انڈر پروسیس تھا, اس پر سماعت شروع نہیں ہوئی تھی. اس دوران 6 ججوں نے خط لکھ دیا اور 6 کے 6 جج جو ہیں ان میں یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی شامل ہیں, اور ایک کام جڑا اس پر سے ٹر پہ ہے. اب ایک اور ریفرنس آ گیا, تو یہ اب اس کا کیا بنے گا اس ریفرنس کا؟ یہ ظاہر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جان دی ہے, جج صاحبان جان دے, او دے بارے میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میرا اختیار نہیں ہے, نہ مجھے پتا کہ وہاں پہ کیا ہوگا. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اگر ان کے خلاف یہ کل کو جو بھی الزامات آ رہے ہیں یہ درست ثابت ہو جائے, بالکل درست ثابت ہو جاتے ہیں کہ ہاں جی یہ انہوں نے جو الزامات ان پر لگے یہ درست ہیں, تو سر پھر انہوں نے جتنے فیصلے کیے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ سارے ڈاؤٹ فل ہو گئے نا. اچھا فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے جو خط لکھا ہوا ہے 6 ججوں نے وہ الزامات جو انہوں نے ایگزیکٹو کے اوپر لگائے ہوئے وہ درست ہیں, فرض کر لیتے ہیں, تو پھر ان کے جتنے فیصلے ہیں وہ بھی تو ڈاؤٹ فل ہو گئے نا. مطلب ڈی سی کو ایک جج صاحب نے دی توہین عدالت میں سزا دی تھی, پھر وہ انفلوئنس ہو کے دی تھی. یعنی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ پورے نظام کے اوپر سوال جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں یہ جس قسم کی چیزیں عدلیہ کے اوپر آ رہی ہیں. اچھا پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک جج صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے, ان کا نام تھا جی محمد ابراہیم خان صاحب. انہوں نے فل کورٹ ریفرنس ہوا اور کہا جی ہم نے قانون کے مطابق فیصلے کیے مگر ہمیں ایک سیاسی جماعت سے منسوب کر دیا گیا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جج صاحب اب تو چونکہ آپ جج صاحب نہیں رہے تو لہٰذا ہوں تو تہاڈے بارے گل ہو سکتی ہے, یعنی اب آپ سابق جج ہو گئے ہیں نا, اب آپ نے آپ کی زندگی جب تک ہے تب تک آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ ہمارے ٹیکسوں سے جو آپ کی پینشن آئے گی 15-20 لاکھ روپے جتنی بھی ہوگی, مجھے نہیں پتا کتنی ہے, اس پر آپ زندگی گزاریں گے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 51 مقدمات میں آپ نے 51 سیکنڈ کے اندر کہتے ہیں فیصلہ دے دیا, ضمانت دے دی. 51 مقدمے, پی ٹی آئی کا بندہ حماد اظہر نام ہے سر اس کا, لاہور کا رہنے والا, لاہوروں ایم این اے ہویا, میاں اظہر کا پتر ہے.
سارے لاہوری انہوں جان دے, ٹھیک ہے, اچھے آدمی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برے آدمی, لیکن 51 مقدمات میں پشاور ہائی کورٹ ضمانت دے رہی ہے. سر 51 سیکنڈ لگ دے, رضیدہ دا نے ٹویٹ کیتا سی کہ اس میں انہوں نے ضمانت دے دی پکڑ کے, اور سنیا بھی نہیں کہ مقدمے کی نے. اسی طرح اب میاں اسلم اقبال صاحب, اور وہ بھی لاہور کے رہنے والے, تحریک انصاف ہی کے وہ رہنما ہیں اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب اچھے آدمی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ برے آدمی, پولیٹیکلی ان کا اپنی ایک الائنمنٹ ہے, وہ اس کے ساتھ رہے, ان کو پورا حق ہے. لیکن میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں 18 مقدمات میں سر مطلوب ہیں 9 مئی کے, اور ان کو 10 مئی 2024 تک ضمانت دے دی ہے 18 سیکنڈ کے اندر پشاور ہائی کورٹ سے. جب اس طرح کا انصاف ہو رہا ہوگا سر, مجھے بتائیں یہ ضمانت کوئی عام آدمی اس طرح سے لے سکتا ہے؟ 9 مئی تو بڑی وڈی گل ہے نا سر, 9 مئی تو بہت بڑا کیس ہے نا سر جی. آپ یقین کریں کہ کوئی بوتل چک کے پین لے جڑا کیس ہوتا ہے, چوری دا, شزان دی بوتل پی لی, وہ تو ضمانت نہیں دینا جج عام آدمی نو. ایڈے وڈے جناح ہاؤس دے اتنے حملے, لاہور کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس کہتے, وہ تے حملے دا جڑا کیس ہے وہ پائن ضمانت ہو رہی ہیں, ایک مہینے کی راہ داری ضمانت ہو رہی سر. تو یہ 18 سیکنڈ 51 سیکنڈ کی کہہ رہی ہیں, یہ ساریاں انصاف دیاں فتوحات جڑی ہیں اے تحریک انصاف والے پاسے کیوں نے؟ سوال ہے, اس سوال کا جواب ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سزائیں ملیں, نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسروں کو سزائیں ملیں یا ان کو بھی اس طرح ضمانتیں دے دیو, مگر میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ یار اگر یہ سارے مقدمے غلط ہیں اور اتنے آسانی کے ساتھ قانون میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ پائے نے ایسا ضمانت ہو جانا ایڈے بڑے کیسوں کے پیچھے, تو پھر عام آدمی نے بھی دیا کرو نا یار. میرا رونا جڑا ہے وہ عام آدمی کے لیے, نہ سجے پاسے لی نہ کھبے پاسے لی, عام بندے کے لیے, کہ ان کو بھی انصاف ملے. اسی طرح یہ ہے ٹوٹل انصاف کی کہانی 18 سیکنڈ والی جو میرے پاس تھی, تو میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہے. آپ دوسرے درخواست ہے کہ آپ بھی سوال ضرور اٹھایا کریں انصاف کے حصول کے لیے, ظلم کے خلاف, جس سطح پر بھی آپ موجود ہیں سوال اٹھانا چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو یا عدالتوں میں ہونے والے 18 سیکنڈ کے برہمنوں کے لیے جو انصاف ہیں وہ, سر کسی ماتڑ میں بھی انصاف دے دیو, اللہ تعالیٰ بھلا کرے. کمنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.